जन्नती, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, हर जते मुआविया बीबी आयशा हर सहाबी ये नबी, हर सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक अकबर भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी भी मौला अली भी जन्नती जन्नती, सहाबी ये नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक अकबर भी जन्नती जन्नती, उमर फारूक भी जन्नती जन्नती, उस्मान गनी भी मौला अली। اور نہ میں ولی ہوں کہ میری کرامت ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اگر یہ واپس نہ آئے انہیں گلی گلی پڑیں گے، اور اگر یہ باز نہ آئے حشر وہی ہوگا جو داتا صاحب پہ ہوا ہے۔ جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھا یہ نعرہ ہے، دور ہٹو ہے رافضی پیرو۔ کچھ لوگوں کو داتا صاحب پہ جوتے پڑے، اور صرف داتا صاحب ہی نہیں، اور نہ میں ولی ہوں کہ میری کرامت ہے اور نہ میں غیب جانتا ہوں، لیکن اگر یہ واپس نہ آئے انہیں گلی گلی پڑیں گے۔ پچھلی رات جلسہ تھا تو ہر ایک ماتم کر رہا ہے، جو کروایا ہے جلالی نے کروایا ہے، سارا قصور جلالی کا ہے، سب کچھ اس نے کروایا ہے۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا کیا کردار ہے، میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس کا اعتراف کرتا ہوں، لیکن آگے فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ جوتے کس نے مارے ہیں، کس نے مروائے ہیں۔ ایک بندہ تمہارے سامنے کئی سالوں سے جب بھی تم نے اس کو دیکھا، پہرے دار دیکھا، دیندار دیکھا، حاجی دیکھا، نمازی دیکھا، تہجد گزار دیکھا، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ وقت آیا وہ بندہ پھسل گیا، کہیں اندھیرے میں وہ بدکاری کر رہا تھا، کہیں اندھیرے میں وہ چوری کر رہا تھا، کہیں اندھیرے میں وہ کوئی گناہ کر رہا تھا، اور سمجھتا تھا کون دیکھ رہا ہے مجھے، اندھیرا ہے اندھیرا ہے، میرے بارے میں جو لوگوں کا نظریہ ہے ڈیمیج نہیں ہوگا، مجھے اب بھی وہ محدث مانیں گے، اب بھی مناظر مانیں گے، اب بھی پرہیزگار مانیں گے، کیونکہ میرا اتنا لمبا کردار ہے، کیا پرواہ ہے مجھے۔ مگر ہوا یہ کہ جہاں اندھیر نگری سمجھ کے وہ سب کچھ کر رہا تھا، اچانک کسی نے بلب جلا دیا، وہ رنگی ہاتھوں پکڑا گیا، دنیا حیران رہ گئی۔ وہ جس کو ہم نے اتنا صوفی سمجھا ہوا تھا یہ ایسا ہے، وہ جس کو ہم نے اتنا بڑا پہردار بنایا ہوا تھا یہ اتنا بڑا ڈاکو ہے۔ بلب جلتے ہی لوگوں کے تیور بدل گئے، جو پہلے ہاتھ چومتے تھے انہوں نے لتر پریڈ شروع کر دی۔ اب ان بندوں کو جو فوراً کوئی کلہاڑا لے کے دوڑا، کوئی ڈنڈا لے کے بڑھا، کسی نے زبان سے مرداباد کہا، کسی نے اسے زانی اور بدکار کہا، اب اس میں کس کا دخل ہے؟ اصل سبب تو وہ خود صوفی، وہ خود پرہیزگار ہے کہ جس نے لوگوں کے یقین کو ٹھیس پہنچائی، جو ساری عمر لوگوں کو اوروں سے لڑاتا رہا کہ جو ایسا کرے اسے جوتے مارو، لیکن جب خود لوگوں نے ویسا کرتا پکڑ لیا، اب یہ تو فطری بات ہے کہ لوگوں کو تو غصہ آنا ہی تھا، لوگوں نے تو مشتعل ہونا ہی تھا، لوگوں کا یہ انداز ایک فطری تقاضا تھا۔ یہ تو بڑا ڈاکو ہے، مجرم ہے، اس نے ہمیں دھوکے میں رکھا۔
اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اس اندھیر نگر میں اس نے مجھے بلب لگانے کی توفیق دی. ان سے گنج بخش سے پہلے میں نے 3 سیمینار کر کے کشف المحجوب سے داتا صاحب کی عقیدے بتائے. یہ چھپا کے حکومت کو دیے اور حکومت سے مطالبہ کیا کہ جن کے عقیدے میں داتا صاحب کافر بنتے ہیں وہ کیوں منہ اٹھا کے داتا صاحب پہ آتے ہیں. داتا صاحب ابو طالب کا ایمان نہیں مانتے. کشف المحجوب میں لکھا ہے. اور جو کہے کہ ابو طالب کا جو ایمان نہ مانے وہ کافر ہے, اس نے داتا صاحب کو کافر کہا. تو پھر کس منہ سے داتا صاحب آیا؟ یہ ایک مثال ہے. لہذا بٹن میں نے دبایا, بلب میں نے لگایا, بلب میں نے جلایا, اور آگے میں نے حکومت کو کہا یہ آئینہ دیکھو اور آنے والوں کے عقیدے دیکھو. اور صرف یہ نہیں, داتا صاحب کی جو پورا عملہ ہے, ڈائریکٹر ہو جو کچھ, سب سے اس عقیدے پر حلف لو جو داتا صاحب کا ہے, ورنہ ان کو خواہ خطیب ہو امام ہو وہاں سے فارغ کرو. اب بٹن میں نے دبایا. غصہ عوام کو پھر اتنا تھا کہ کہیں ملے صحیح نہیں پا رہی ہے کہ ساری زندگی تم جن کو گند کہتے رہے, جہنم کا کتا کہتے رہے, تم نے ان سے جھٹیاں کیوں لگائی؟ غصہ تھا لوگوں کو کہ ہماری رشتےداریاں انہوں نے چھڑائی, ہم نے بد عقیدہ اپنے ماموں چچے ان کے کہنے پر چھوڑے, اور یہ چند ٹکوں کے لیے انہی گٹروں میں جا گرے. یہ ایک فطری ایمانی انداز تھا عوام میں. تو بٹن میں نے کیوں دبایا کہ سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہے, جو حدیث میں نے پڑھی کہ صرف بڑا عالم ہونا کافی نہیں, صرف بلب والا ہونا کافی نہیں, صرف ہولڈر میں بلب فکس کرنا کافی نہیں. جب اندھیرے چھا جائیں اور چور چوری میں لگے ہوئے ہوں, اے دین کے پہرے دار بٹن دبا دے. میں نے دبایا اللہ کے فضل سے, اور میں ان لوگوں کو بھی کہتا ہوں جو آج بڑی مصلحانہ تقریریں کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا, ایسا کیوں ہوا. ایک ٹولہ ہے جو رافضی بن گیا, دوسرا وہ ہے جو رافضیوں کا سہولتکار ہے, اور تیسرا وہ ہے کہ جب وارداتیں ہوتی ہیں پھر تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں. چوری ہوتی ہے, لوگ آگے روتے ہیں کچھ کرو کچھ کرو. تم جو شیخ الحدیث ہو, اتنے بڑے دارالعلوم کی مسند پہ حدیث پڑھاتے ہو, بولو نا, پتا جو تمہیں ہے چوری ہو رہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں صحت ہماری نہیں ٹھیک, بس ہم مجبور ہیں. تو اپنی مجبوری کی بنیاد پر دور سے بے وفائی کرنے والوں آج اپنی مجبوریوں پہ پردے اور ڈالتے ہو.